آج کی تیزی سے بدلتی صورتحال یہ اشارے دے رہی ہے کہ ملکی سیاست ایک نئے رخ پر گامزن ہونے کے لیے تیار ہے۔ جہاں حکومت اور زیادہ پراعتماد نظر آ رہی ہے، ادھر تحریک انصاف بھی اب ایک گرینڈ الائنس کی طرف بڑھ رہی ہے۔ آج مذاکرات کے سلسلے کا خاتمہ ہوا، مگر ساتھ ہی ساتھ اپوزیشن کے تیور بھی بدلنا شروع ہو گئے۔ ناظرین، آج مذاکرات کی چوتھی میٹنگ طے تھی، لیکن حکومت یہ اراکین تحریک انصاف والوں کی راہ تکتے رہ گئے، لیکن اپوزیشن کی جانب سے کوئی نہ آیا، کیونکہ تحریک انصاف پہلے یہ واضح کر چکی تھی کہ جوڈیشل کمیشن کے قیام کے اعلان تک وہ مذاکرات میں نہیں بیٹھیں گے، اور یہ ہدایت ان کو عمران خان نے جاری کی۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے بتایا کہ حکومت اور اپوزیشن ارکان کو اجلاس کا نوٹس بھیجا، کالز بھی کی، لیکن مذاکرات اپوزیشن کی غیر موجودگی کے باعث آج بھی آگے نہ چل سکے۔ میرے دفتر نے نوٹس بھی کر دیے تھے، اور نوٹس کے علاوہ ہمارے دفتر کی طرف سے آنریبل ممبران کو گورنمنٹ کے اور اپوزیشن کے فون کالز بھی گئی تھیں، جس میں یہ بتایا گیا کہ اپنی جماعت سے پوچھ کے واپس تشریف لائیں گے ممبران۔ تو ابھی میں نے بھیجا بھی تھا پتہ کرنے، مگر کوئی رسپانس نہیں آیا۔ 45 منٹ ہو چکے ہیں اس میٹنگ کو، تو میرا خیال ہے کہ اب ہم فردر ڈیلے کے بجائے میڈیا کو بلا کے تو جو ان سے گفتگو کرنی کر کے تو ہم یہ میٹنگ کو پھر کنکلوڈ کر لیں۔ ادھر بیرسٹر گوہر نے اڈیالہ جیل کے باہر پھر دہرایا کہ جوڈیشل کمیشن بن جاتا تو مذاکرات آگے بڑھ سکتے تھے۔ نہیں، دیکھو، یہ پہلے ہم اناؤنس کر چکے ہیں، اور آج ایک ہی جو مذاکراتی کمیٹی بنی تھی اور مذاکرات ہو رہے تھے، یہی مذاکرات تھے اور کہیں نہیں ہو رہے تھے، اور یہ بڑا انفارچونیٹ ہے، مذاکرات آگے نہیں بڑھ سکے۔ لیکن ہم نے تو بڑے فراخ دلی کے ساتھ اور اوپن ہارٹ کے ساتھ ان کے ساتھ بیٹھے تھے، اور فقط 2 مطالبات رکھے تھے اور 7 دن کا ٹائم بھی دیا تھا کہ 7 دن میں اگر کمیشن کا اناؤنس ہو جاتا ہے تو پھر ہم آگے جو نشستیں ہوگی اس میں ہم بیٹھیں گے۔ وہ حکومت نے نہیں کیا، تو اس لیے خان صاحب کی یہی ہدایات تھی، ہم نہیں بیٹھ سکے۔ اسی طرح تحریک انصاف کی شبلی فراز نے بھی کہا کہ حکومتی مذاکراتی کمیٹی کے ممبران بھی تو اپنے لیڈر کے پاس جا کر آئندہ لاہ عمل تیار کرتے ہیں، یہ حق تحریک انصاف کو بھی حاصل ہونا چاہیے۔ اس کے بعد جب یہ طے ہو جاتا ہے کہ جی یہ مذاکرات ہونے ہیں، تو جس طرح کے باقی پارٹیوں کے ارکان، یہ آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ عرفان صدیقی جو ہے تو یہ فیصلے کرتا ہے، یہ اپنی رسپیکٹو لیڈرشپ کے پاس جاتے ہیں۔ ہمارا لیڈر جیل میں بیٹھا ہو تو ہم یہ نہ کہیں کہ ہمیں ان سے ملاقات کی تو اجازت دیں کہ اگر یہ بھی ہو کہ جی فیصلہ کرنا ہے کہ جی یہ فیصلہ بڑا اچھا ہو گیا ہے اور آپ اس کو انڈورس کریں، تو اس ملاقات تو ہونی چاہیے نا۔ عمران خان کی بہن علیمہ خان نے بھی اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا کے سامنے آئیں اور صاف صاف کہہ دیا کہ حکومت کا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ عمران خان جیل سے باہر آئیں، اس لیے جعلی کیس چلائے جا رہے ہیں۔ ان کا ارادہ یہ ہے کہ کوئی یہاں سے بال پھینک کے اس کورٹ سے جو ناجائز کیس ہے تو وہاں پہ بھی ناجائز فیصلہ ہو۔ ان کا ارادہ نہیں ہے عمران خان کو نکالنے کا جیل سے، اور اس لیے یہ جعلی کیسز، 2 جعلی کیسز، 14 سال، آپ کو پتہ ہے کہ 14 سال سزا القادر میں دے دی ہے، جو کہ بالکل ایک فیک کیس ہے۔ ادھر ناظرین، فیصل واڈا نے مذاکرات کو لے کر صحافی کے سوال پر دلچسپ تبصرہ کیا۔ جو ہے وہ ہونے جا رہی ہے اور بائیکاٹ پی ٹی آئی نے کر دی ہے سر۔ وہ تو جب آتے ہیں تو بائیکاٹ کر لیتے ہیں انڈرسٹینڈنگ کے تحت، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ کھیل کھیلتے رہیں گے۔ سیاسی منظرنامے پر ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ یہ رہی کہ اپوزیشن رہنماؤں کے وفد نے جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان سے آج ملاقات کی۔ ملاقات میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب، اسد قیصر، سلمان اکرم راجہ، صاحبزادہ حامد رضا، شہرام خان ترکئی اور جو ہے وہ اخنزادہ حسین شریک تھے۔ پی ٹی آئی وفد نے مولانا فضل الرحمان سے اپوزیشن کی سیاسی حکمت عملی پر مشاورت کی اور پارلیمان کے اندر اور باہر اپوزیشن کی حکمت عملی کا جائزہ لیا۔ ہم نے مل بیٹھ کر اس ملک میں سمجھتا ہوں آئینی اقدار کے احیاء کی بات کرنی ہے۔ آئین کو ہم نے بچانا ہے، تحفظ دینا ہے۔ پورے پاکستان کو اب دعوت دے رہے ہیں کہ آئینی اقدار کے لیے اس ایک نقطے پر ہم کھڑے ہو جائیں، آئین کی بقا کے لیے۔ ہم لوگ جمہوریت کی فلاح و بہبود کے لیے، جمہوریت کے فروغ کے لیے یہاں پہ آئے ہیں،
اور اس وقت جو بنیادی چیزیں تھیں حکومت کے ساتھ وہ ساری چیزیں ہم نے بتائیں مولانا صاحب کو. انہوں نے بتایا سارا کچھ, انہوں نے اعتماد میں لیا, ان کے پرپوزلز آ گئے. ہماری طرف سے جو جواب جو ہے وہ پارٹی کے ساتھ مشورے کے, پارٹی کے اداروں کے ساتھ مشورے کے بعد جو ہے وہ اس میں ان کو بتایا جائے گا, ان کو کہ آگے معاملات کو کس طرح سے چلانا ہے. باقی اس کے بعد جو معاملات جب آگے بڑھیں گے تو پھر دونوں پارٹیاں جس طرح سے چاہیں گی اس معاملے کو آگے بڑھائیں گی. تحریک انصاف نے اب اپوزیشن کے باقی جماعتوں سے رابطے تیز کر دیے ہیں. اس کی چند وجوہات ہیں جس پر ہم کئی روز سے گفتگو بھی کرتے آ رہے ہیں. پہلی یہ کہ تحریک انصاف جان گئی ہے کہ مذاکرات سے اب کچھ نکلنا نہیں. دوسرا یہ کہ عمران خان کی رہائی مذاکرات کے نتیجے سے ہوتی نظر نہیں آ رہی. اور تیسرا یہ کہ اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات کی بحالی وہ بھی جلد ممکن نظر نہیں آ رہی. نمبر 4 یہ کہ سولو فلائٹ کا فائدہ نہیں ہوا. اپوزیشن کی باقی جماعتوں کو ساتھ ملا کر لاہعمل بنانا پڑے گا کیونکہ مذاکرات کی ناکامی سے واضح ہے کہ ابھی یہ سیاسی میچ لمبا چلے گا. ناظرین, دوسری جانب حکومت بالکل مطمئن دکھائی دیتی ہے. فی الحال نہ تو کو پریشر جو ہے وہ عوام کی طرف سے, اسٹیبلشمنٹ یا امریکہ کی طرف سے نظر آ رہا ہے. معیشت بھی اچھے اشارے دے رہی ہے. ایسے میں مسلم لیگ نون کی سیاست آسان اور واضح ہے. کام چلائے رکھو اور پی ٹی آئی کو مذاکرات کی ٹرک کی بتی کے پیچھے لگائے رکھو.